السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب ناصر مدنی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں۔ لوگ کہتے ہیں جی مدنی صاحب نے ممبر رسول کا تقدس پامال کیا، اور لوگ کہتے ہیں جی یہ جانو کا جو لفظ ہے یہ پہلے کبھی اتنا سننے میں نہیں آتا تھا، یہ مدنی صاحب نے اس کو جناب اتنا عام کر دیا، اور اس کے پیچھے سٹوری کیا ہے؟ بھائی میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھائے۔ اگر میری قوم جانو نہیں کہتی تو میں جانو نہیں کہتا۔ اگر میرے چاہنے والے کلمہ پڑھنے والے جتنا کلمہ ان کا ہے اتنا میرا ہے۔ اگر وہ جانو لفظ کو غلط سمجھتے وہ چھوڑ دے، میں بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز مانو تو پھر تم مومن ہو۔ تو جب اللہ جان کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے تو ایک عالم دین ممبر پہ کہے، وہ میں نے اپنے آپ کو نہیں کہا، وہ میرے سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا موبائل لے کر اور میری تقریر کے دوران چیٹ کر رہا تھا، اور میں نے اس کو بولا کہ بھائی جس کو تم جانو بولتے اس کو بولو جانو آئی ایم مسجد۔ میرا جملہ تو نوٹ ہی نہیں کیا، تو وہ لوگوں نے آگے کنوے کیا، میں نے تم کو بولا کہ اس کو بولو جانو میں مسجد میں ہوں۔ تو کیا اپنی ہونے والی وائف کو جان نہیں کو بول سکتا؟ تو منگیتر کو جان نہیں بول سکتا، منگیتر کو جان نہیں بول سکتا، منگیتر کو جان نہیں بول سکتا۔ اگر یہ نہیں بول سکتے، ان کے اندر کوئی غصے کا ڈرامہ بھرا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں آپ کو بھی جان بولتا ہوں، مفتی صاحب آئی آپ کی، میرا چند، میری جان، میرا مکھن، میری ملائی، ہاں میرا چند مکھن۔ ہاں جی، میں تو آپ کو بھی جان بولتا ہوں، سب کو۔ اس میں مدنی صاحب سے سوال کیا جاتا ہے کہ لوگوں کا آپ پر الزام ہے کہ آپ نے ممبر کے تقدس کو پامال کیا اور آپ جانو کا لفظ استعمال کرتے ہیں جس پر لوگ معترض ہیں۔ اس پر موصوف اس کی تعویل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے جو مدنی صاحب نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں سمجھائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا بہترین مبلغ وہ ہے جو اپنی قوم کو ان کی زبان میں دین سمجھائے۔ اب یہ حدیث ہمیں تو کہیں نہیں ملی، اگر مدنی صاحب کے پاس حوالہ ہو تو ہمیں بھی دے دیں تاکہ ہم بھی مستفید ہو سکیں۔ اب اس کے بعد مدنی صاحب کہتے ہیں کہ اگر میری قوم جانو نہیں کہتی تو میں بھی جانو نہیں کہتا۔ اگر میری قوم جانو نہیں کہتی تو میں جانو نہیں کہتا۔ یہاں میرا سوال ہے مدنی صاحب، قوم تو اور بھی بہت کچھ کہتی ہے، کیا آپ وہ الفاظ ممبر پر بیٹھ کر ادا کریں گے؟ جبکہ ممبر پر بیٹھنے والے حضرات، افراد، علماء نے تو قوم کی تربیت کرنا ہوتی ہے، نہ کہ قوم کے وہ الفاظ جسے معیوب سمجھا جاتا ہو اور جو زیادہ تر غیر محرم عورتوں کے لیے استعمال کیا جاتے ہوں وہ ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد مدنی صاحب قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، میرے نبی کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز مانو تو پھر تم مومن ہو۔ تو جب اللہ جان کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے تو ایک عالم دین ممبر پہ کہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جان اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ تو سیدھا سادہ قرآن میں تحریف کرنے والی بات ہے، یہودیوں کی روش ہے۔ انفسہم اس کا مطلب تو نفس ہے، اپنی جان، نہ کہ اپنی جانو۔ ذرا دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سورہ نور میں، جب تم گھر میں جاؤ کوئی نہ ہو تو اپنے آپ کو سلام کہو۔ تو اب مدنی صاحب اس کا کیا ترجمہ کریں گے کہ اپنی جانو کو سلام کہو؟ اب جانو تو وہاں ہے نہیں، تو مدنی صاحب اب اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کا ہی مفہوم بدل رہے ہیں۔ اور پھر آگے مدنی صاحب فرماتے ہیں کہ کیا کوئی اپنی منگیتر کو جان نہیں بول سکتا؟ منگیتر کو جان نہیں بول سکتا، منگیتر کو جان نہیں بول سکتا، منگیتر کو جان نہیں بول سکتا۔ تو میں کہتا ہوں ہاں مدنی صاحب بالکل قطعاً نہیں بول سکتا، کیونکہ ابھی وہ منگیتر ہے، بیوی نہیں بنی، ابھی غیر محرم ہے، اور اللہ کا قرآن نبی کی بیویوں کو حکم دیتا ہے کہ جب کوئی دروازے پر دستخط دے تو اپنے لہجے کو ٹھوس رکھنا، ٹھوس بنا کے گفتگو کرنا، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہو اس کے اندر کوئی طمع نہ بیٹھے۔ اور یہ لفظ جانو یہ تو ویسے ہی بازاری جملہ ہے،
جو کہ ممبر کے تقدس کے خلاف ہے۔ یہ تو ویسے ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ویسے ہی انبیاء کے وارثان کے تقدس کے خلاف ہے، ان کو جچتا ہی نہیں ہے، یہ ویسے ہی ممبر پر بیان کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب آخر میں میری بڑے درد دل سے اپنی تمام اہل حدیث بھائیوں سے یہ درخواست ہے کہ اہل حدیثو، خدا را جاگ جاؤ، علم کی طرف لوٹ آؤ، وگرنہ یہ مدنی جیسے لوگ تمہیں مزید جو ہے وہ انہی راگوں پہ، اسی نوحوں پہ لگا دیں گے۔ اپنے ممبر ان مدنی جیسے افراد سے پاک کرو اور ان ممبروں پر حقیقی وارثان انبیاء کو بٹھاؤ۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔